ہم محترم ڈاکٹر صاحب تک پہنچائیں گے اور وہ ان کا جواب دیں گے. اور اب ہم دعوت دے رہے ہیں ہمارے عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ، وہ یہاں آ کے پہلا درس یہاں سے شروع کریں گے. اور ہر منڈے اور ٹیوزڈے، سوموار اور منگلوار نماز مغرب کے بعد نماز عشاء تک یہ پروگرام چلتا رہے گا. 1 گھنٹے تک پروگرام رہے گا، 50 منٹ تک لیکچر ہوگا، 10 منٹ تک سوالوں کے جواب ہوں گے. اس سلسلے میں یہاں مسجد میں اگر کچھ منٹ نماز عشاء تاخیر سے پڑھی جائے گی تو اس کے لیے آپ ویٹ کریں گے. السلام علیکم. میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم التنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها و مولاها. اللہم آمین یا رب العالمین. معزز و مکرم سامعین و سامعات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ اور ہم سب کو درس بخاری کی اس مجلس میں جمع ہونے، استفادہ کرنے یا اسے سننے کی سعادت بخشی توفیق عطا فرمائی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا فقہ اور دین کا علم عطا کرتا ہے. تو فہم دین، فقہ دین یا علم دین کی خاطر آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین،
یہ درس صحیح بخاری ہم سب لوگوں کے لیے اسے باعث خیر، باعث رشد و ہدایت، باعث تقوی و پرہیزگاری، باعث شفا اور باعث ہدایت بنا۔ یقیناً یہ وہ درس ہے یا یہ وہ فن ہے کہ جس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا یا اس علم کی خاطر سفر کرنا یا اس علم کی خاطر مجلس میں حاضری دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بناتا ہے۔ نضر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے، رونق والا بنا دے، خوشگوار بنا دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے۔ مقالتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو شخص سنے، اسے سمجھے اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور پھر اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ تو کتنے درجے آئے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے ہیں؟ کتنے مرحلے ہیں؟ ایک مرحلہ ہے سننے کا، دوسرا مطلب ہے دوسرا مرحلہ ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کا، جسے وعی سے تعبیر کیا۔ تیسرا درجہ ہے اسے سینے میں محفوظ کر لینے سے، وحفظها، یا بعض روایتوں میں فحفظها کہا۔ اور پھر یہ علم دین یا علم حدیث حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے سینے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے یہ جو علم ہماری طرف منتقل ہوا ہے، ان کی نہج پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ علم ہمیں درسن، تبلیغاً، کلاماً، قولاً، فعلاً، سلوکاً ہمیں دوسروں تک، دوسرے لوگوں کی طرف اس کو منتقل کرنا ہے۔ فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر اس علم کو وہ پہنچائے، میری بات کو اسی طرح دوسروں تک پہنچائے جیسا مجھ سے سنا ہوگا۔ تو اس مبارک حدیث میں علم حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کی فضیلت اور سننے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا کی بشارت ملتی ہے۔ اور مجھے آپ بتائیے کہ جن لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گناہ ہوں گے، دعا کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا؟ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ اور پھر یہ بشارت من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جن کے لیے اللہ خیر کا ارادہ فرما لے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم اپنے دین پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل نظر آتا ہے۔ اور پھر جو قرآن و سنت سے مستمد مسائل پر امت کا اجماع ہوگا، اسی پر ہمارا دین مشتمل ہے۔ لیکن شریعت کے مصادر میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے کتاب اللہ کا، وہ ہے کتاب اللہ کا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین فرمان وہ کون سا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کس نام سے؟ قرآن مجید، قرآن کریم، کلام اللہ، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين۔ یہ قرآن انسان کو اس کی زندگی کے
اور روزمرہ معاملات کے لیے سب سے ٹھوس، سب سے مستحکم، سب سے مضبوط، سب سے محکم تعلیمات پر راہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ عقائد کا باب ہو، احکام کا باب ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا ہو، سلوکیات کا ہو، یا ہمارے روزمرہ کی جو زندگی ہے، خواہ ازدواجی ہو، عائلی زندگی ہو، یا اقتصادی اور معاشی زندگی ہو، یا معاشرتی زندگی ہو، اگر کہیں پر بھی ہمیں راہبری ڈھونڈنی ہے تو سب سے اعلیٰ عرفہ راہبری قرآن کریم کی راہبری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے، اور یہیں سے نزول قرآن آسمانی وحی کا آغاز ہوا، اور آخر پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ سے اس دن کے حوالے سے ڈرو جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آخری آیت تھی جو قرآن کی نازل ہوئی، اور یہ سلسلہ 23 سال 22 سال اور 5 ماہ 22 سال اور 5 ماہ یعنی 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدس پر بذریعہ جبریل امین علیہ السلام، جبریل کو کہتے ہیں امین السماء، جبریل کو کہتے ہیں امین السماء، آسمان سے وحی لانے کے معاملے میں وہ امانت دار تھے، اور یہ آسمانی وحی امین الارض، اس کائنات کے امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سال میں؟ 23 سال 22 سال 5 ماہ تک اس قرآن کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود بھی بار بار پڑھتے رہے تاکہ یاد کر لے، پھر اللہ نے انہیں تیز پڑھنے سے منع کیا اور کہا ان علینا جمع ہوا قرآن، ہمارے اوپر ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا، چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، اسی لیے اس کتاب کا نام قرآن پڑھا۔ اور اس قرآن کی پہلی وحی بھی اقرا تھی، آپ پڑھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین امت کو دیا جانا تھا اس میں سب سے بڑا حصہ علم پر مبنی تھا، اور اس امت کے لیے خیر کی بنا، خیر کی اساس اور خیر کی ابتدا اور خیر کی انتہا علم پر استوار تھی۔ اسی لیے جن انسانوں کو، جن مخلوقات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مخلوق کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہلے عبادت کرو اللہ کی، شرک مت ٹھہرانا، نہیں، بلکہ پہلی وحی علم، اقرا، قراءت، تعلیم، تعلم اور قلم سے تعلق رکھتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، اور آپ کی امت جسے خیر امت کہا گیا ہے، اس امت کے لیے عظمت کا راز، ترقی کا راز، کامیابی کا راز، وحدت کا راز، آگے بڑھنے کا راز اعلیٰ تعلیم میں مضمر ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں، تعلیم اور تربیت میں، فقہ اور تفقیہ میں، فہم اور تفہیم میں مضمر ہے۔ اور یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ہماری شریعت کا پہلا مصدر اور پہلا سورس ٹھہرا، اسے اس کائنات میں اللہ کا دسترخوان قرار دیا گیا، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، اور ہمیں کہا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، فاقبلوا منہ ما استطعتم، تم اس قرآن سے اتنا لے لو، قبول کرو جتنا تم کر سکو۔ 23 سال تک 114 سورتیں 30 پاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم آیت نازل کی جسے اس امت کی خصوصیت، اس قرآن کی خصوصیت
اور اس پیغمبر کی خصوصیت بقیہ کلاموں پر، بقیہ نبیوں پر اور بقیہ امتوں پر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی شاباش ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے تحت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بھی گارنٹی ہے، کیونکہ قرآن کا سمجھنا تب تک، یا قرآن پر پورا عمل کرنا تب تک ممکن نہیں جب تک نہ مبین قرآن، مفسر قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح، آپ کی تشریح، آپ کا بیان، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا اپنی موجودگی میں کسی عمل کو درست قرار دیا جانا جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے، جب تک نہ اس کی بھی حفاظت ممکن ہو سکے۔ اسی لیے ہم نے اس قرآن کے ساتھ جو دوسری سب سے اہم چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی، علیکم بسنتی، اے میرے امتیو تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی، کہیں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن جب تمہارا اس قرآن اور اس سنت کے ساتھ انتصاب کمزور پڑ جائے گا تو تمہاری گمراہی کا خطرہ ہے۔ لن تضلوا، تم تب تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، انہیں تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے دین کا حصہ بنا دیا، اسے دین کے لیے حجت قرار دیا۔ یہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصدر ثانی، دوسرا سورس ہے شرعی احکام لینے کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اپنے افعال صحابہ کی طرف منتقل کیے، انہیں سکھائے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے سنی ہوئی ہر بات کو محفوظ کر لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات سننے کے لیے انتہائی حریص تھے، انتہائی دلچسپی رکھتے تھے۔ بسا صحابی اپنا کاروبار ترک کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو پکڑے رکھتے تھے کہ آپ کا کوئی قول اور کوئی فعل ہماری آنکھوں سے اور ہمارے کانوں سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو محفوظ کر لیں۔ اسی طرح آپ کے جو اعمال ہوتے تھے، صحابہ کرام آپ کی معیت میں ان اعمال کی انجام دہی کے لیے استعداد اور حاضر رہتے تھے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے گواہ بنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تو صحابہ جو گرجے کی زمینی مسافت کے اعتبار سے مکہ مکرمہ کے نزدیک تھے، لیکن انہوں نے بھی مدینہ طیبہ کا رخ کیا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے سفر کو شروع کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول، ایک ایک فعل اور ایک ایک تقریر کو محفوظ کیا جائے، اس کو عملایا جائے اور اس کو امت کی طرف منتقل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ تدوین حدیث میں ایک نام بہت ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے مکثرین صحابہ میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ جب ذخیرہ حدیث کو ٹٹولتے ہیں تو جس صحابی کی ہمیں سب سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں وہ صحابی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. کمانے کی فرصت اس لیے نہیں ملتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بات آپ سے فوت نہ ہو جائے. ہر وقت مجلس میں، اس لیے صفہ میں ایک بہت بڑا مقام حضرت ابو ہریرہ کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے جو مکثرین صحابہ، اس اصطلاح کو یاد رکھ لیجئے، مکثرین صحابہ، مکثرین یعنی کثرت سے، مکثرین صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر سر فہرست تھے. یعنی وہ صحابہ جو سب سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے والے ہیں، اس خیر کو امت تک پہنچانے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روایتیں کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، جن کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. اگر حدیث کی اصطلاح کہیں آئے، کسی شرح میں دیکھیں آپ عبادلہ اربعہ، 4 عبداللہ، تو وہ ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو سنتے تھے اور اسے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے. ابتدا میں حدیث کو مدون کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس باب میں مزید آگے بڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس درس کا نام کیا ہے؟ شاباش، ہاں صحیح ہے، درس ہے، صحیح ہے کیا؟ اور یہ صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے سچا معتبر مجموعہ ہے، جسے اہل علم نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا. اہل علم نے کہا، محدثین نے کہا کہ یہ کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ شاباش، آپ ذرا پڑھیے یہ نام، تھوڑا زور سے آواز سے. ماشاء اللہ، یہ بول رہے ہیں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس کا مطلب ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں، آپ کی تنہائیوں کی، آپ کے راتوں کی، آپ کے سفروں کی، آپ کے حضر و اقامت کی، آپ کے عبادتوں کی، آپ کے مسجد کے اندر کے احوال کی، آپ کا حجرات مقدسہ کے اندر کی، آپ کے غزوات کی، آپ کے صحابہ اور اپنے ساتھیوں سے ملاقاتوں کے احوال، آپ کے شب و روز، آپ کے معاملات، آپ کی سنتوں اور آپ کے دن و رات کے تمام احوال پر مبنی مسند سند کے ساتھ، اور ایسی سند جو قطعی طور پر اصول محدثین کے سب سے مکمل، محکم، مستند، ٹھوس طریقے سے جس حدیث کو روایت کیا گیا ہو، ان روایتوں کا سب سے معتبر مجموعہ اس مبارک حدیث کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا. لیکن عرف عام میں یہ کتاب مشہور ہے صحیح بخاری سے یا صحیح امام بخاری سے. اس نام سے یہ کتاب مشہور ہے، جسے لکھا ہے امیر المومنین فی الحدیث
امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے باب میں مومنوں کے امیر امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجعفی البخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو 194 میں بخارا میں پیدا ہوئے اور 256 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 194 میں ان کا انتقال ہوا، ان کا ان کی ولادت ہوئی امام بخاری کی 194 ہجری میں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نکلے ہوئے اور رخصت ہوئے کتنا وقت گزرا تھا؟ شاباش، 184 ہے، 184 سال ہے، اور 194 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر 256 میں 6 اور 4 56، 6 اور 6 سال، 6 اور 6 کتنا ہوا؟ 12، اور بیچ میں کتنے سال رہ جاتے ہیں؟ 50 سال۔ تو کتنے سال کی عمر میں؟ یعنی 62-63 سال کی میں عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 63 سال تھی، اور ہمارے علامہ عبدالرشید طاہری، جن کی طرف اس مسجد کا انتساب ہے، جامع اہل حدیث کاشی محلہ دیارونی بٹمالو سری نگر، اس کو کہتے ہیں معروف مسجد طاہری، جن سے ہم نے صحیح بخاری کا درس لیا ہے، وہ اپنے درس میں کہا کرتے تھے کہ جب میں نے پڑھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو میری بھی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جان بھی 63 سال کی عمر میں ہی میری روح بھی قبض کر لے، لیکن جب میں 63 سے متجاوز ہو گیا تو پھر میں چاہتا تھا 100 مکمل کروں، لیکن یہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا سنتوں کی اتباع کا جذبہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر درست ہے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منویہ سے مکہ مکرمہ سفر کرتے تھے تو انہی راستوں سے چلتے تھے، وہیں قدم مبارک رہتے تھے جہاں ان کی علمیت کے مطابق، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، اور جہاں جہاں آپ نے اپنے قدم مبارک رکھا تھا۔ لیکن کیا امت کے لیے یہ ممکن ہے ہر امتی بالکل اسی راستے سے انہی قدموں پر چلے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا، لیکن یہ علامت اس بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی سنتوں کی اتباع اور ان کی پیروی کا جذبہ کس قدر موجزن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب سنا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کے ایام اور آپ کے سنن اور آپ کے امور کو اس لیے جاننا چاہتی ہے تاکہ ان کو اپنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی سنتوں کو عملانہ آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کے بعد دوسری بنیادی شرط ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ درس جسے ہم درس بخاری کہتے ہیں، اور جسے آج ہم نے 18 صفر 1445 ہجری کو
شروع کیا نماز مغرب کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں یہ درس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اس کتاب کے اسرار و رموز، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجم یا فی ابواب، امام بخاری کا فقہ اس کے ابواب میں ہے، اے اللہ ہمیں وہ فقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا جس کے متعلق کہا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی خیر کا ارادہ کرنا چاہے انہیں دین کا فقہ، دین کا فہم اور دین کی سمجھ بوجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے۔ الہ العالمین، جو لوگ جس طرح اس درس کے اہتمام میں اپنی رضاکارانہ خدمات جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ طالب علم جو اپنے گھروں اور کاروبار کو چھوڑ کر کے اس مسجد مبارک میں، اس جامع مسجد میں حاضر ہو کر کے اس درس کی سماعت کی توفیق سعادت حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی، اور اے اللہ انہیں بھی جو آن لائن یا ہواؤں کے دوش پر ہمارے درس کو سنیں، سمجھیں اور اس کے لیے وقت نکالیں، اے اللہ ان سب کے لیے توفیق کے دروازے کھول دے، علم نافع کے دروازے کھول دے، اور ہم سب کو یہ بخاری شریف صحیح البخاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ابواب، اس کی کتب، اس کے فہم، اس کی احادیث اور جو کچھ اس میں درج ہے، اور جن مقاصد کی خاطر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان چیزوں کو جگہ دی، اے اللہ ہمیں بھی ان کی توفیق عطا فرما اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں اور جو اس درس کو سننے کے لیے حاضر، اے اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی اس قابل بنا کہ وہ بھی درس بخاری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جس صحیح بخاری جس کے متعلق ابھی ہم نے سنا کہ اس کا کامل اور مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس عظیم کتاب کو امت کے اس عظیم سپوت نے جسے دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اسے 16 سال کی عمر میں محنت شاقہ اور طویل اسفار، سمجھتے ہیں نا طویل اسفار، اسفار سفر کی جمع ہے، طویل کہتے ہیں لمبے کو، لمبے سفروں کے بعد کئی ملکوں کی خاک چھاننے کے بعد اس مبارک سفر کا جس کا آغاز بخارا سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں بیٹھ کر کے اس کتاب کی تدوین کا آغاز ہوا، اور پھر مدینہ، کوفہ، بغداد، مصر، شام اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں 1000 سے زیادہ شیوخ اور ایسی شیوخ جو مستند، ثقہ، متقن اور معتبر ہوں، اور جو عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہوں، ان سے اس علم کو امام بخاری نے قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ملک ملک گھوم کر اساتذہ کے دیوانوں پر حاضری دے کر ان کی مجلسوں میں بسا اوقات پھاقہ کشی کر کے اس علم کو مدون کیا،
اس علم کو محفوظ کیا، جمع کیا، اور 16 سال کے طویل عرصے میں اس صحیح بخاری کو جو 97 کتابوں پر اور سینکڑا ابواب پر مشتمل ہے، اس حدیث کی کتاب کو جمع کیا، محنت اتنی کی کہ پہلے شیوخ کو دیکھا۔ امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں، اور بہت سے سیرت نگاروں نے اپنی تراجم کی کتابوں میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا، لقیت الفا ادرکت الفا و80 شیخا کلہم یقول الایمان یزید وینقص۔ میں نے 1080 شیوخ سے اس علم کو سیکھا، اس علم کو پایا، اتنے شیوخ کو دیکھا، ان کو پایا، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان میں سے ہر ایک ایمان کے باب میں سلف صالحین کے اس عقیدے کا قائل تھا، الایمان یزید وینقص، کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ صحابہ نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی، ہر کسی سے نہیں سیکھا علم، بلکہ سندوں کو پرکھا، رجال کو جانچا، اس علم الاسناد کو دین قرار دیا، ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو پرکھو تم اپنا دین کن سے لوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس علم کو ہر خلف میں سے موثوق اور معتبر، عدول عدل کی جمع، اہل علم اس کو حاصل کریں گے، اور اس دین پر جو لوگ تحریف کاری کریں گے، جو منمانی تعویلیں کریں گے، اور جاہلوں کی جو کارستانیاں ہوں گی، ان کی کلیں کھول کر رکھیں گے، ان کا کلا کما کر کے رکھیں گے، وہ معتبر اور مستند علماء جو اس علم کو، حدیث کے علم کو لیں گے، اس کو جمع کریں گے اور اس علم کو امت تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مبعوث ہوئے تو صحابہ کرام اس بات کے حریص ہوئے، انہیں اس بات کی تڑپ ہوئی، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے گواہ بنے، آپ کے ہر فرمان کو سنیں اور ہر فرمودات کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہوا ذخیری حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بھی ان صحابہ کا یہ منہج بنا، کنا نتعلم 10 آیات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور 10 آیتوں میں ان کا پڑھنا، ان کا لہجہ، ان کی قرات، اور پھر ان کا معنی اور ان پر عمل، جب ہم یہ کر چکتے تھے پھر ہم آگے بڑھتے تھے، قرآن کے حوالے سے یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص صحابہ کو اس قرآن کو لکھنے کا حکم دیا، لیکن حدیث کو لکھنے سے ابتدا میں منع کیا، اور اہل علم کہتے ہیں ابتدا میں قرآن کے لکھنے سے منع اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَلْتَبِسْ، تاکہ وہ قرآن سے ملتبس نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ مل نہ جائے۔ لیکن جب اس
دیشے کا خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو. تو صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ بیان کرتے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے سنتے تھے. بعض کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے تھے لیکن فلاں لکھتا تھا، فلاں صحابی لکھتا تھا اور ہم نہیں لکھتے تھے. اور جو نہیں لکھتے تھے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے. اور سبحان اللہ، جو حفظ کرتے تھے اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بشارتیں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی تھی. حضرت ابو ہریرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا کر اور اسے دین کی سمجھ دے، اسے دین کا فہم عطا فرما. تو ان صحابہ نے بعض نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے زبانی یاد کر لیا اور بعض نے اسے لکھنا شروع کر دیا. لیکن اکثریت کا عالم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے. وہ آپ کی بات کو اپنے سینوں میں یاد کر لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیا کرتے تھے. لیکن کچھ لوگوں نے سنت لکھنا شروع کر دیا. عصر تابعین، جو اس عصر صحابہ، جو اس امت کا اور صحابہ کا سب سے افضل ترین زمانہ تھا، بفرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین لا یلونہم. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس زمانے کی خاصیت اور اس صحابہ کی خاصیت جو تھی، جو بعد کے ادوار اور بعد کی صدیوں میں وہ ایسا ایسا کم ہوتی گئی، وہ یہ تھی، ایک طرف حافظے کی قوت تھی اور دوسری طرف اپنے کلام میں سچائی تھی. جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا اور نہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے. صحابہ جھوٹ کی صفت ذمیمہ سے دور تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بات کا انتساب ہوتا تھا اس کا مکمل تحقق اور تثبت کرتے تھے، اس کو جانچتے تھے کہ کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اور ہم کہتے ہیں آپ کو کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب عدول تھے، سب کے سب سچے تھے، سب کے سب معتبر تھے. اور ہر ایک کا بیان، حتیٰ کہ اگر کسی ایک صحابی کی، صرف ایک صحابی کی روایت ہو، وہ اس امت کے لیے حجت ہے. اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ ہم ایک راوی کی خبر کو دین کے معاملے میں عقائد اور اعمال کے باب حجت قرار دیتے ہیں. خبر آحاد جس کو کہتے ہیں یا خبر واحد جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث متواتر سچے حدیثوں کا سب سے عظیم اور افضل ذخیرہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابی تک صحیح سند کے ساتھ قول پہنچ جائے اور ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دے تو ہمارے لیے امت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر العیاذ باللہ جھوٹ نہیں باندھا، ان کی طرف وہ منسوب نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ کہاں جاننا چاہیے؟ جہنم میں. تو صحابہ نے اس کی رعایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی ایک صحابی نے بھی اس بات کا انتصاب نہیں کیا، اس بات کو منسوب نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہو. بعد کے ادوار میں جب ان میں سے کسی نے کسی صحابی سے ایسی بات سنی جس کے متعلق انہیں لگا یا ان کے کانوں نے نہیں سنا تو انہوں نے ان صحابہ سے اس حدیث کی سماعت پر گواہی طلب کی، جیسا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کیا.
حضرت ابو موسیٰ یا مغیرہ بن شعبہ، ان کے بعد نے کیا. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تو انہیں کہا کہ اے ابو موسیٰ مجھے اس حدیث کے متعلق گواہ لاؤ، مجھے گواہ لاؤ. اور پھر انصار کے مجموعے میں سے جو اس وقت سب سے چھوٹے صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے پاس آ کر جب گواہی دی کہ یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس صحابی سے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم غلط نہیں کہو گے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تثبت کرنا چاہا، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شدید. رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بہت بڑا معاملہ ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم وقت کو دیکھیں تو شاید وقت نے ہمیں اشارہ کر دیا کہ یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو درس بخاری کو اس کی تمہید کو یا اس کے مقدمے کو ہم یہیں پر روکنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس، یہ مبارک، یہ موقر، یہ معظم فرامین ہمیں سیکھنے، ہمیں سننے، ہمیں پرکھنے، ہمیں سمجھنے، ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں تک اس کا علم پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ طلبہ کی ایک ایسی ٹیم بنے جو اسے خواہ مجلس میں یا مجلس کے بعد باضابطہ طور پر ان باتوں کو اپنی کاپیوں میں درج کریں، تاکہ انہیں لکھنے کی مہارت ہو جائے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں میں بھی یہ باتیں محفوظ ہو جائیں. اور ساتھ میں یہ بڑا اعلان اور اہم اعلان کرنا چاہیں گے کہ جو طلبہ ہمارے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کرتے جائیں گے اور اس کے اعراب کو بھی مضبوط کرتے جائیں گے، منضبط کرتے جائیں گے، اس کے مفردات کو بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، اور اس کے فوائد یا اس کے احکام کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، تو ایک وقت کے بعد ہم نے اس وقت تک پڑھی ہوئی احادیث کے سلسلے میں ہم فصلی طور پر یعنی سیمسٹر وائز ہم ان میں ایگزام بھی کرتے رہیں گے، اور جو ان امتحانوں میں سبقت کرنے والے طالب علم ہوں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے گراں قدر انعامات کا بھی اعلان کریں گے، جس سے انشاءاللہ ہمارے بہت سے طالب علموں میں یا ہماری بہت سی ماؤں بہنوں اور بچیوں میں یہ شوق بڑھے گا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں، تاکہ وہ بھی نظر اللہ مران سمع مقالتی اس حدیث کی بشارت کی مصداق بن سکیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے یاد کرنے کے لیے عمر اور سن و سال کی کوئی قید نہیں. عمر یہ حدیث کسی بھی عمر میں یاد ہو جائے گا. ہم نے یہ دھوکہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ یاد تو بچپنے میں ہوتا ہے، پھر جوانی یا بڑھاپے میں یاد نہیں ہوتا ہے. ہمارے جماعت کے ایک اہم ذمہ دار کی والدہ نے 53 سال کی عمر میں قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ وہ اس وقت حافظہ ہے، اور اس نے اپنے کنبے کی کتنی خواتین کو، کتنی بچوں کو حافظہ کلام اللہ بنایا. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی عمر کو عذر نہیں بنانا چاہیے، انہیں بھی یاد کر لینا چاہیے. میں بسا اوقات اس مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کے حائل شہر میں ایک خاتون نے محض القرآن سے سنتے سنتے قرآن کریم کو زبانی حفظ کر لیا، جبکہ اسے ایک حرف بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاف سنتے سنتے یاد کر لیا. تو آج بھی اگر ہماری خواتین اس کے حفظ میں جٹ جائیں، جب مرد کام پر ہوں، جب بچے سکولوں میں ہوں، جب انہیں کھانے پینے اور بچوں کو سنوارنے اور سنبھالنے سے فرصت ہو، تو فرصت کے ان لمحات کو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے شب و روز اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارنے میں وہ گزاریں، بجائے اس کے کہ وہ کسی سکرین پر، کسی چینل پر، کسی سائٹ پر یا کسی
समाजी नेटवर्किंग साइट पर वो अपना वक्त गुजारें, हमसाए और किसी पड़ोसी खातून के साथ गीबत करते करते वो खातून अपना दिन गुजार दे और क़यामत के दिन अपनी अमलें उनको सौंप दे। इसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल में उनको बतलाना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इस्लाम में कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी की भी गैबत नहीं की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। मैं इंशाअल्लाह कल के दरस में अरबी उसका मतन बताऊंगा आपको कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस्लाम में अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी गीबत नहीं की है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक और सलफ़ हैं जिन्होंने कहा था कि जब से मुझे पता लगा है कि इस्लाम ने झूठ को हराम करार दिया है, तब से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आज मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, हमें सब्र की तौफीक दे, हमें ये हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करने की तौफीक दे, और इसी के साथ हमें अपने शब रोज़, अपने आमाल और अपनी इबादतें इसी के तकाज़े के मुताबिक अमलाने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी को यहाँ पे सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन सवाल के जवाब देंगे। रिपीट करें, थोड़ा ज़ोर से बोलें। थोड़ा ज़ोर से। कलामुल्लाह कहा। क्या हम उन खताबात में जो फर्ज के दर्जे पे हैं, मसलन जुमा, ईदैन या निकाह के खताबात, उनमें फ़ैना खैरुल हदीस किताबुल्लाह या फ़ैना खैरुल कलामुल्लाह दोनों वारिद हैं, दोनों वारिद हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम खुतबात में, कलिमात में या किसी मखसूस मजालिस में जब हम पढ़ें तो हम कहें खैरुल कलाम कलामुल्लाह, खैरुल हदीस किताब कलामुल्लाह है। तो तकरीबन दोनों अल्फाज मुख्तलिफ रिवायतों में वारिद हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमारे कुछ सवाल हम तक पहुँचे हैं। मोहतरम मोहम्मद यूनुस साहब चाडोरा से पूछ रहे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के बारे में कुछ खतीब या खुतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ इमाम बुखारी अतरल्लाहु मरकदहू ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के बारे में रहनुमाई करें। सबसे बेहतर यह है कि इस तरह की दुआओं में उन अल्फाज को, जिन अल्फाज का शरीयत में कोई असल हो, बुनियाद हो, उस तरह के पैराए में अगर पढ़ा जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर है, वो और ज़्यादा बेहतर है। जैसे रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा के मुतालिक और उनके बगैर दूसरे के लिए रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह अलैह, ये तो सबसे अफजल और बेहतर तरीका है। अतरल्लाहु मरकदहू ये दुआ है, यह आपकी तरफ से, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मसनून है या इस तरह की हमें तालीम दी गई है। अतरल्लाहु मरकदहू या अल्लाह ताला उनकी आरामगाह को मुअत्तर करे, खुशबू में, ये भी अच्छी दुआ है, बेहतरी के लिए ही दुआ है, लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा बेहतर रहमतुल्लाह अलैह ही है। मोहतरम सालिक साहब शहरी खास यानी डाउन टाउन से पूछ रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात की वजाहत करें। तारीख़ पैदाइश और वफ़ात, ये जो है ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में 13 शव्वाल 194 में जुमा की रात को जो है पैदा हुए थे, और जब हम मिलादी तौर पर उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 20 जून 810 बनता है। 20 जून
810 بنتا ہے. یہ ان کی جو ہے امام بخاری کی تاریخ پیدائش ہے. ان کی جو وفات ہے وہ 294 میں جو ہے ہوئی تھی. ایگزیکٹ دن کون سا تھا انشاءاللہ کال کی نشست میں وہ 2 دن آپ کو بتاؤں گا. ایک اور 256 وفات, 194 ولادت. 194 256. امام محترم سلمان سلفی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ اور تلامذہ کے بارے میں کچھ بتائیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ان کے اساتذہ جو تھے تو وہ ہزاروں, لیکن ہم کچھ جو مشہور زیادہ ہیں ان کے متعلق بتائیں گے, اس طرح کچھ شاگردوں کے متعلق بھی. اور امام بخاری کی یہ جو شرح یہ جو ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں صحیح بخاری سے 90,000 طالب علموں نے سنا. کتنے؟ 90,000 طالب علموں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو جو ہے ان کی مبارک زندگی میں ہی سنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی سینکڑوں طالب علموں نے اس کو روایت کیا دوسرے لوگوں کی طرف. لیکن ان میں سب سے مشہور ہیں امام محمد بن یوسف الفربری, جن کی طرف سے یہ نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. محترم عبد الباسط میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے کہ انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون, نزلنا, اس میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے, جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, واحد کا نہیں, کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا اللہ ایک ہے. ہمارا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سوال یہ ہے ان کا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں بجائے مفرد کے جمع کا صیغہ کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک ہے. شاید اس کے ذہن میں یہی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واحد متکلم اور جمع متکلم دونوں کی اصطلاحیں واحد کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. کبھی ایک انسان کہتا ہے میں نے کیا, کبھی وہی بولتا ہے ہم نے کیا, اور مراد اس کا اپنے ایک ہی ہوتی ہے. تو قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا اس کتاب کے نزول کا, تو اغلب جگہوں پر اس نے صیغہ جمع کے ساتھ کیا ہے. اور اس کو بہت سے اہل علم تعظیم کے لیے بھی اور تشریف کے لیے بھی تکریم کے لیے بھی کہتے ہیں. لیکن اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نازل کرنے والے بہت زیادہ ہیں. نازل کرنے والا صرف ایک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ رب ایک ہے اور ایک ہے رب اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے. لیکن تعظیماً یا تشریفاً یا اسلوب کے کلام کی وجہ سے کبھی واحد کو جمع کے صیغے میں اور کبھی جمع کو واحد کے صیغے میں. اور یہ عام عرب زبان لوگوں کا اسلوب بھی تھا. اور والقرآن نزل بلغتہم, قرآن چونکہ عرب کی لغت میں نازل ہوا تو اس زبان میں یہ دارج تھا, یعنی یہ سلسلہ معلوف تھا. اور وہ لوگ اس اسلوب سے مانوس تھے کہ کبھی ایک آدمی بولتا تھا اور وہ کہتا ہم کہتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم نے کیا, ہم نے لایا, ہم نے کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی چونکہ انہی کے اسلوب میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے خطاب کیا ہے, تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان وجوہات کی وجہ سے جمع کا صیغہ جو ہے لایا ہے. محترم اشتاق احمد سلفی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا بخاری میں سارے احادیث صحیح ہیں؟ جی, بخاری کی وہ احادیث جو مسند ہے, مسند سمجھتے ہیں نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور جن کے لیے امام بخاری نے شرط رکھی ہے سند بیان کی, وہ سب کی سب صحیح ہے, سب کی سب صحیح. اس لیے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صحیح بخاری مدون کرنے کے بعد اس کتاب کو اپنے کئی 4 شیوخ پر, احمد بن حنبل پر, یحییٰ بن معین پر اور علی ابن المدینی پر اپنی صحیح کو پیش کیا. فاستحسنوا, ان تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ یہ سارا صحیح ہے. وشہد لہ بالصحہ, تمام کے تمام نے کہا کہ اس کتاب کی صحیح ساری حدیثیں صحیح ہے الا فی اربعۃ حدیث. یعنی ان 3 اماموں نے کہا 4 حدیثوں پر انہوں نے کلام کیا, لیکن امام قیلی کہتے ہیں
ان 4 حدیثوں میں بھی امام بخاری کا موقف صحیح تھا کہ یہ حدیثیں صحیح تھی، اور ان اماموں کا جو اس سلسلے میں کہنا تھا وہی محل نظر تھا، جبکہ امام بخاری کا جو طریق تھا، امام بخاری کی جو سند تھی وہ صحیح تھی۔ اس لحاظ سے امام بخاری کی یہ جو ساری حدیثیں، ان تمام احادیث کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حد تک احتیاط کیا۔ ان کے پاس 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور پھر ان میں 2 لاکھ حدیثیں الگ کر دی، اور 2 لاکھ حدیث میں سے بھی پھر 1 لاکھ حدیثیں، پھر ان میں سے ایک اور تجرید کی صحیح کیا، اور صحیح بخاری میں یہ 7,000 کے آس پاس میں یا پھر 4,000 مقررات کو ختم کر کے جو ہے اس طرح اتنی حدیثیں چنی، اور وہ ساری کی ساری صحیح تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سخت شروط کے باوجود وہ جو ہے نا سب کی سب صحیح تھی، لیکن اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ میں نے اپنی صحیح میں ساری صحیح حدیثوں کو لایا ہے، اور اس کے بعد بھی صحیح حدیثوں کا ایک ذخیرہ ہے جن کو میں نے اپنی اس کتاب میں جگہ نہیں دی ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی صحیح بخاری میں مکمل سند کے ساتھ حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ اور میں کیوں کہتا ہوں صحیح یعنی سند کے ساتھ؟ کیونکہ اس میں بہت سی امام بخاری رحمۃ اللہ نے کبھی صرف قال کہہ کر بات کی ہے، یعنی معلق ہے وہ سند نہیں ہے، تعلیق ہے۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو معلق کیا ہوتا ہے، موقوف کیا ہوتا ہے، مرفوع کیا ہوتا ہے، مسند کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ لیکن جو معلقات ہیں جو ان کے لیے امام بخاری نے صحت کی شرط نہیں رکھی ہے، گرچہ کہ امام ابن حجر نے بھی تغلیق التعلیق میں ان تمام معلقات کے لیے بھی سندیں ڈھونڈ کر لائی ہیں اور ان کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، لیکن بہرحال ان کی سندوں کی امام بخاری نے ذمہ داری نہیں لی ہے۔ امام بخاری نے جس چیز کی صحت کی پابندی کی ہے، وہ جن حدیثوں کو انہوں نے سند کے ساتھ ذکر کیا وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ یہ سلفی اشتیاق صاحب اور پوچھ رہے ہیں کہ کچھ علماء نے بخاری کے کچھ احادیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ ابھی سارے سوال آج ہی دینے ہیں، یہ چند سوالات ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل علم وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا عالم ہوتا ہے، دوسرا عالم ہوتا ہے اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ تو بہت سے علماء نے کیا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بھی امام دارقطنی ہیں اور امام مسلم، امام بیہقی، بہت سے لوگوں نے اس پر کلام کیا، لیکن آنے والے دروس میں انشاءاللہ کچھ تفاصل اس سلسلے میں بھی جاری رہتے، کچھ تفاصل آئیں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ ان تمام معاملات میں امام بخاری کا موقف ہی زیادہ مضبوط ہے کہ جن احادیث کو انہوں نے صحیح قرار دے دیا وہ تمام کمزوریوں سے بچتے بچاتے اس درجے تک ان کا انتخاب پہنچا ہے، اور جن لوگوں نے کلام کیا ہے انہی کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کی کمزوری بالآخر نکلتی ہے۔ محترم محمد حسین خان صاحب صنعت نگر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کی احادیث کیسے روایت کی؟ اللہ یہ زبیر صاحب بہت تیز آدمی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے بھی سوالات لاتے ہیں جو انہی کی طرح بہت تیز بھی ہیں۔ تو ابھی ہمارا یہاں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ہمارے جو علامہ البانی صاحب کے شاگرد رشید تھے، علامہ شیخ عاصم القریوطی حفظہ اللہ، تو محترم زبیر صاحب نے ان کو بھی ایک بہت بڑا سوال نامہ ان کے سامنے رکھا، اور میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ ان سے سوالات کیے، تو آخر پر وہ بھی نکلتے وقت مجھے کہہ رہے کہ یہ زبیر آسان آدمی نہیں ہے، یہ بڑی دقت سے سوالات جمع کرنا آتا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید میرے ساتھ بھی یہ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بڑے سوالات لینے کی شاید طاقت نہ رکھوں، لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے کچھ سوالات کے جو ہے جوابات دینے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرچہ کہ انہوں نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا،
لیکن انہوں نے جتنا بھی ٹائم ان کو ملا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ میں اور مسجد نبی میں اور صبح میں گزارا، اور رات دن، اور آپ کی جو ہے محافل سے، آپ کی مجالس سے وہ استفادہ کرتے رہے، اس لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، تو اس لیے جو ہے نا ان کی احادیث کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کبار جو صحابہ سے، چونکہ انہوں نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کو پایا، اس لیے انہیں دوسرے سے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر اس زمانے سے پہلے کی حدیث ہے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جو قدیم ترین صحابہ ہیں ان سے بھی یہ سنے ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سے زیادہ روایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس سے بڑے صحابہ ہیں ان کو احادیث کے معاملے میں ان کو اتنی حدیثیں جو ہے ان کو یاد نہ ہوگی یا ان کو وہ پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں آگے ہیں، لیکن ان کو مومنوں کے معاملات جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کے مبارک کندھوں پر خلافت راشدہ کا بہت بڑا بوجھ پڑا، تو بجائے اس کی کہ وہ طالب علموں کے ساتھ وقت گزارے، وہ امت کے مسائل، امت کے فتوحات، امت کی وسعت، رعایا کی نظر نگہداشت اور اس طرح کے تمام معاملات ان تمام کو دیکھتے تھے، تو اور ان کی روایتوں کی تعداد کم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ساتھ نبھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا تو کسی اور صحابی نے نہیں گزارا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو درس و تدریس اور شاگردوں کو اس کے ساتھ اس علم کو منتقل کرنے کا وقت نہیں ملا، اس سے روایتوں کی تعداد کم ہوئی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاید اتنی روایتیں نہیں تھیں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں 12.5 سال تک جنہوں نے خلافت راشدہ اور جن کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ کتنے لاکھ 22 لاکھ مربع میل ہے، 22 لاکھ مربع میل کا جو اسلامی سلطنت تھی وہاں تک جو ہے فتوحات کا سلسلہ چلتا گیا، تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خدمت میں، امت کے مسائل میں اتنے مشغول تھے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کم جو ہے وہ روایت کر پائے، ورنہ ان کے پاس بھی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور پھر جو متاخرین صحابہ ہیں جیسے ابو ہریرہ یا عبداللہ بن مسعود چھوٹے تھے، یا اسی طرح دوسرے بھی جو لوگ تھے، انہوں نے کبار صحابہ سے بھی سنا، انہیں کبار صحابہ سے سنا، اور میں نے آپ کو اسی مسجد طاہری میں ایک پروگرام میں بتایا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اور میرا انصاری بھائی ہمارے درمیان بڑا دوستانہ تھا، تو میں نے اس سے ایک دن کہا کہ چلو آپ اور میں ہم کبار صحابہ سے اس علم کو محفوظ کر لیں کہ مبادا کل کو امت کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے، کل کو شاید ہماری بھی ضرورت پڑ جائے گی۔ لیکن انصاری بھائی نے کہا اے عبداللہ بن عباس، اتنے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے ہمارا نمبر کب آئے گا؟ تو میں اپنی تجارت میں مشغول ہو گیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ تعلیم اور تعلم کا ہی لگا رہا۔ لیکن وہی کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ جب میں حرم پاک میں گیا، مسجد حرام میں، تو لوگوں کا ایک بہت بڑا جمگٹھا دیکھا، کسی عالم کو جو مسئلہ تدریس پر فائز تھے، تو اس کے سامنے لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، تو میں بھی گیا وہاں دیکھنے کے لیے کون ہے، تو سامنے دیکھ کر کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ مسئلہ تدریس پر عبداللہ بن عباس میرے ہی ساتھی جو ہے فائز ہے۔ اور پھر وہ شخص کہتے ہیں کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند، کیونکہ اس نے اہتمام کیا بڑوں سے سننے کا۔ تو بہرحال تمام لاحقین نے اپنے سابقین سے الحمدللہ علم حاصل کیا، اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور یہ عائشہ بہن ہمیں کہہ رہی ہے بیمنا سے کہ پہلے دور میں احادیث لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ہاں، میں نے بتا دیا اپنے درس میں کہ پہلے اس لیے نہیں لکھنے کی اجازت تھی کہ کہیں قرآن، کیونکہ قرآن بھی لکھا جاتا تھا، کہیں صحابہ پر قرآن کا لکھنا اور احادیث کا لکھنا یہ خلط ملط نہ ہو جائے، یہ مل نہ جائے، تو ان کو استوا ہو جائے کہ یہ قال اللہ ہے یا قال رسول اللہ ہے، تو اس استوا سے بچنے کے لیے ابتدائی دور میں اسے روک دیا گیا۔ لیکن جب یہ خطرہ ٹل گیا تو صحابہ سے کہا لکھو۔ تو ایک صاحب ملازم ہے مرکز ابن مسعود کا، اس کے بعد ایک ہی سوال رہ گیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ
इमाम लफ्ज़ इमाम कब से शुरू हुआ है? जैसा कि इमाम बुखारी कह रहे हैं, तो इमाम का लफ्ज़ कब से शुरू हुआ है? मेरे ख्याल में ये जो लफ्ज़, ये सवाल जो है ये थोड़ा ज़्यादा जवाब का मुतकाज़ी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है तफसील से जवाब का मुतकाज़ी है। और कहीं ऐसा न हो कि इस सवाल के पीछे वो तस्वुर भी हो कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इमाम को लेकर के बैठ गया है, और फिर इस तरह का और इस मसले के साथ अकीदे का भी कुछ ताल्लुक़ है। लिहाजा इसको थोड़ी सी बड़ी मजलिस के लिए एक अलग मजलिस के लिए इस मसले पर जवाब रखें। ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इमाम बुखारी के लिए हम इमाम कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमामत की शान, यानी इमामत बमाने मुक्तदा, इमाम बमाने मुक्तदा बमाने पेशवा, यानी ये इस इमाम में, इस फ़न में सबसे आगे बढ़ गए, सबसे और इसको अहले इल्म मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब दिया, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का। तो इमाम इसमें इल्म में इनकी जलालत शान की वजह से इनको लक़ब दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, और हमने उनमें से इमाम बनाए जब उन्होंने हमारी हिदायत का काम वो करते थे, जब उन्होंने हमारी आयत पर ईमान लाया और उन्होंने जो है सब्र से काम लिया, तो हमने उनको इमामत का जो है एजाज़ बख्शा, यानी सबकत का, क़यादत का और आगे पेशवाई का जो है ये मकाम बख्शा। इब्तिदा में तो ये लफ्ज़ बहुत सादा था, लेकिन तारीख़ गुजरने के साथ साथ कुछ इसमें सियासत भी दाखिल हो गई और कुछ में और नज़ाक़ात भी दाखिल हो गए, जिसकी वजह से इस पर जो कलाम है वो इंतहाई हसास है और ख़ास मजलिस में उसका तकाज़ा, किसी ख़ास मजलिस में कलाम का तकाज़ा किया गया। ये आखिरी सवाल है, ये यहाँ के शुरका में से किसी ने दिया है कि जो मुतवातिर की इस्तिलाह है, यह अहलुल हदीस की है या मुअतज़िला की? अहलुल हदीस की, अहलुल हदीस की है। मैं इतना ही जवाब दूंगा क्योंकि उनकी है या इनकी है, लिहाजा जवाब फिर आगे बताएंगे इंशाल्लाह, इसकी तारीफ भी सब भी, और ये कहाँ से आई। तो मुतवातिर जो है इस्तिलाह, अगर हदीस मुतवातिर कोई कुछ कहना चाहता है तो ये हदीस जो है हदीस की एक किस्म है हदीस मुतवातिर, और हदीस मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसमें सनद के हर ज़माने में, रावी के हर तबके में इतनी तादाद हदीस को रिवायत करे कि उतनी तादाद के मुतल्लिक़ आम इंसानों की अक्ल ये गवाही दे कि इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो हर तबके में रुवात की इतनी तादाद हो कि उनके झूठ पर मुत्तफ़िक़ होने को अक्ल महाल समझे, उस हदीस को हदीस मुतवातिर कहते हैं। बस औक़ात हदीस के किसी तबके में एक रावी होता है, कभी दो होते हैं, कभी तीन होते हैं, कभी 8-10 होते हैं, लेकिन इस हदीस में हर तबके में और अफराद इतने ज़्यादा हैं कि इंसानी अक्ल ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि ये लोग झूठे नहीं हो सकते, और जो इन्हें बयान दिया है ये भी झूठा नहीं हो सकता, ये सच ही होगा। तो इसको हदीस मुतवातिर कहते हैं, और ये अहलुल हदीस और अहलुस सुन्नह वल जमा की इस्तिलाह है। एक कुर्रतुल ऐन फतेह कदल से सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं खुद ही दूंगा कि उन्होंने पूछा कि ये प्रोग्राम क्या मंडे और ट्यूसडे को रहेंगे। वो हमने पहले भी बताया, ये सोमवार और मंगलवार यानी मंडे और ट्यूसडे को मगरिब से इशा तक रहेगा। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्या ये पूरा बुखारी शरीफ पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। तो हमारी उम्मीद है कि बुखारी शरीफ मुकम्मल होगी, लेकिन दूसरी तरतीब से, जो इमाम बुखारी ने तरतीब दी है उसमें थोड़ा हम आगे पीछे चले जाएंगे, उसमें डॉक्टर साहब फिर वजाहत करेंगे। और ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम भी है, यहाँ जो हम दर्स पढ़ रहे हैं इसका एग्ज़ाम है? हाँ, इसका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का तरीक़ाकार वो हम बाद में बताएंगे, और इख्तियारी होगा, इख्तियारी होगा, यानी इसमें अगर 100 आदमी हैं और 50 या 10 ही देना चाहें तो हम उन्हीं से लेंगे, ये इख्तियारी है ये। लेकिन बहरहाल जब इसके लिए इनामात होंगे, इसके लिए सनद होगी, तो कोशिश करेंगे कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह, और सब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। उर्दू में होगा, उर्दू में एग्ज़ाम होगा, सवालात उर्दू में होंगे। और
आइंदा कल नहीं आइंदा आने वाली जो मंडे होगी सोमवार होगी उसमें जो भी शुरका होंगे उनको हम वो किताब देंगे, किताब बदुल वाही, जो आप पढ़ेंगे वो आपको यहाँ इंशाअल्लाह रहमान मुफ्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ से कोई सवाल पूछना चाहता है? आपने एक बार कहा था कॉन्फ्रेंस में कि जो अहले हदीस है ये कोई नया मामला नहीं है। ये एक सवाल मैंने जब कॉन्फ्रेंस को पढ़ा करके तो मुझे कहा था कि हम अहले हदीस हैं और हमारे बाद आप, वो कौन सा सवाल है? क्योंकि अक्सर मैंने सुना करता है आपको मोहम्मदीन और आपको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद खुदरी ये पूरी वजाहत थोड़ा करें वरना ख्वाहिश समझ में नहीं है। कर इख्तिताम। इश्तिहार के मानी में या इस्तिलाही मानी में? इसको आइंदा के लिए रख। समझियात से टच करो। ये तो अभी सवाल आए ना। अच्छा, आज का इख्तिताम इस प्रोग्राम में होने वाला है। इसमें आपसे गुजारिश है जो भी सवालात आप करेंगे वो उसी दिन के दर्स के मुताबिक का सवालात करें। बहुत सारे सवालात मौसूल ऐसे हुए हैं जो दूसरे ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, उन सवालात का यहाँ पे जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाबात सिर्फ़ उन सवालात के दिए जाएंगे जो यहाँ इस दर्स से मुंसलिक हों, चाहे पहले के दर्स से हों या आज के दर्स से हों, लेकिन जो भी दर्स यहाँ पे शुरू हुआ है उसी के मुतलिक सवालात पूछें। तो हम आपसे रुखसत हो रहे हैं इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह कल फिर नमाज मगरिब के बाद फिर आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल क्या था? Well, process one, mind process अलग। वक्त न दे